صفحہ نمبر 64 سیرت النبی جلد اول اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 64 پیج 64 صفحہ 64۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک عورت نے جو میت کی دادی ہوتی تھی میراث کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، قرآن میں دادی کی میراث مذکور نہیں، کوئی ذکر نہیں، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کوئی روایت کی ہے۔ مجھ کو معلوم ہے مغیرہ بن شعبہ نے شہادت دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹا حصہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ان کی تنہا شہادت اس واقعہ کے متعلق کافی نہیں سمجھی، اور جب ایک اور صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ نے شہادت دی تب حضرت ابو بکر نے اس عورت کو میراث دلوائی۔ اسی طرح جنین کی دیت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ نے مغیرہ رضی اللہ کی تنہا شہادت کافی نہیں سمجھی۔ اس قسم کی اور بیسیوں مثالیں ہیں۔ اس بنا پر روایت احاد کے متعلق فقہائے احناف کا اصول ایک حد تک صحیح ہے کہ یہ ظنی و ثبوت ہیں، ان سے قطعات نہیں ثابت ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ روایات احاد کی صحت اور عدم صحت یا ظن و قطعیت روایت کے سکہ اور معتبر ہونے کے بعد خود اصل روایت کے اہمیت اور عدم اہمیت پر مبنی ہے۔ ایک شخص جب ہم سے کہتا ہے کہ زید نے تم کو بلایا ہے تو راوی کی ثقاہت و اعتبار کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو کبھی اس واقعہ کی تسلیم سے انکار نہیں ہوتا، لیکن اگر یہی شخص یہ کہتا ہے کہ تم کو بادشاہ نے آج دربار میں بلایا ہے تو ہم اس واقعہ کی تسلیم میں پس و پیش کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے دوسروں کی شہادتیں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی تنہا راوی یہ بیان کرتا ہے کہ آپ ایک بار سفید کرتا پہن کر باہر تشریف لائے تو ہم کو اس کی تسلیم میں عذر نہیں ہے، لیکن وہی راوی اگر یہ کہتا ہے کہ ایک بار آپ برہنہ تن باہر نکل آئے، اس قسم کی ایک روایت ہے، تو قطعاً ہم تنہا شہادت اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں سمجھیں گے۔ نتائج مباحث مذکورہ۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے روایت و حدیث کے متعلق صحابہ کبار کا جو طرز عمل پیش کیا ہے اور علماء نقد و حدیث کے جن قواعد و اصول کی تفصیل کی ہے، ذیل میں یہ بہترتیب نتائج کے طور پر ہم ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واقعہ کی تلاش قرآن مجید میں، پھر احادیث صحیحہ میں، پھر عام احادیث میں کرنی چاہیے۔ اگر نہ ملے تو روایت سیرت کی طرف توجہ کی جائے۔ نمبر 2، کتاب سیرت محتاج تنقیح ہیں اور ان کی روایات و اسناد کی تنقید لازم ہے۔ نمبر 3، سیرت کی روایتیں بے اعتبار یا صحت احادیث کی روایتوں سے فروتر ہیں، اس لیے بصورت اختلاف احادیث کی روایات کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 4، بصورت اختلاف روایت احادیث روایت ارباب فقہ و ہوش کی روایت کو دوسروں پر ترجیح ہوگی۔ نمبر 5، سیرت کے واقعات میں سلسلہ علت و محلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔ نمبر 6، نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 7، روایات میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے و فہم کا کس قدر جزو شامل ہے۔ نمبر 8، اسباب خارجی کا کس قدر اثر ہے۔ نمبر 9، جو روایات عام وجوہ عقلی مشاہدہ عام اصول مسلمہ اور کراہن حال کے خلاف ہوگی، لائق حجت نہ ہوگی۔ نمبر 10، اہم موضوع پر مختلف روایات کی تسبیق و جمع سے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ راوی سے ادائے مفہوم میں تو غلطی نہیں ہوئی۔ نمبر 11، روایت احاد کو موضوع کی اہمیت اور قرآن حال کے مطابقت کے لحاظ سے قبول کرنا چاہیے۔ ان اصول کے تقرر و تفصیل کے بعد نظر آ سکتا ہے کہ اسلامی فن روایت عقل و درایت کی نگاہ سے کس قدر بلند پایا ہے۔ علماء حدیث نے تصحیح روایت کے لیے کتنی محنت، کتنی جان فشانی، کتنی دیدہ ریزی اور کتنی دقت رسی کی ہے۔
کیا اس اہتمام و اعتنا کا دنیا کی دیگر قوموں کے سرمایہ تاریخ و روایت میں ایک ذرا نشان بھی موجود ہے؟ کیا سیرت کی سیرت نگاران پیغمبران اسلام میں سے کسی نے بھی اس جانکاہی اور نقطہ سنجی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے لیے قلم اٹھایا ہے؟ اور کیا ایک غیر مسلم ان قواعد و اصول کی مراحت کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام نقطے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔